اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ محرم کے مہینے میں یا عاشورہ کے دن 9-10 محرم کو اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے پیاروں کی قبروں پر جاتے ہیں زیارت کے لیے، فاتحہ خوانی کے لیے۔ تو یہ بہت ہی اچھا عمل ہے، لیکن کچھ لوگ غلطیاں کرتے ہیں جس سے بے ادبی ہوتی ہے اور گناہ ملتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم مکمل ڈسکس کریں گے اس کے بارے میں۔ قبرستان میں جب آپ جائیں تو جس قبر تک آپ نے پہنچنا ہو، جیسے اگر آپ کے کسی بزرگ کی قبر ہے، آپ نے وہاں تک جانا ہے، اگر تو راستہ ہو تو آپ اس راستے کے ذریعے اس قبر تک پہنچ جائیں۔ لیکن اگر بڑا قبرستان ہے اور یکے بعد دیگرے برابر قبریں ہیں اور راستہ نہیں ہے درمیان میں قبر تک پہنچنے کا، اور آپ قبروں کو پھلانگ کر جائیں گے، قبروں کے اوپر پاؤں رکھ کے جائیں گے، تو پھر یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے، یہ گناہ گار ہوں گے آپ۔ تو ایسی صورت میں اگر آپ قبر تک نہ پہنچتے ہوں کہ آگے پیچھے بہت زیادہ قبریں اور آپ جس قبر پر جانا چاہتے ہیں وہ درمیان میں یا اینڈ پہ ہے، تو پھر آپ کنارے پہ کھڑے ہو کر ہی کیا کریں، دعا مانگیں۔ راستہ ہو تو جا سکتے ہیں، ورنہ آپ کنارے سے ہی دعا مانگیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس چیز کو پسند کرتا ہوں کہ مجھے آگ کے جوتے پہنا دیے جائیں، یا میں تلوار کے اوپر چلوں یا میں کانٹوں کے اوپر چلوں، اس سے کہ میں کسی مسلمان کی قبر پر پاؤں رکھوں یا مسلمان کی قبر پر چل کر جاؤں۔ یعنی اتنا زیادہ گناہ ہے، نبی پاک کو اتنا ناپسند ہے یہ عمل، کسی مسلمان کی قبر پر پاؤں رکھنا۔ تو کنارے سے دعا مانگیں۔ لوگ پرواہ نہیں کرتے اپنے پیاروں کی قبروں تک جانے کے لیے قبریں پھلانگ رہے ہیں یا چھلانگیں لگا رہے ہیں، تو یہ بہت زیادہ غلط بات ہے۔ کنارے سے ہی کھڑے ہو کر کیا کریں، دعا مانگ لیں۔ تو دعا مانگنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے آپ قبرستان جائیں تو السلام علیکم یا اہل القبور، یہ دعا مانگیں، یہ آپ سلام کریں، اور اس کے بعد پھر آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، آپ 4 کل پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، جو کچھ بھی یاد ہے، جو سورت بھی قرآن پاک کی یاد ہے وہ پڑھیں، یا اگر آپ نے گھر سے کچھ پڑھا ہوا، مثال کے طور پر کسی نے اگر قرآن پاک ایک پڑھا ہوا ہے تو وہاں پر جا کر آپ پھر کیا کریں، سب سے پہلے درود پاک پڑھیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کا بہترین طریقہ سورہ فاتحہ ہے، سورہ اخلاص، آیت الکرسی کوئی بھی آپ پڑھیں۔ اس کے بعد پھر جو کچھ بھی آپ نے پڑھا ہو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں کہ اے اللہ اس کو قبول فرما۔ اس کے بعد پھر آپ نبی پاک کو تحفتاً ہدیتاً اس کا نذرانہ پیش کریں۔ اس کے بعد تمام انبیاء کو، صحابہ کرام کو، صحابیات کو، ازواج مطہرات کو، اور خاص طور پر محرم ہے تو شہدائے کربلا کو خاص طور پر تحفہ آپ پیش کریں، خاص طور پر ان کے لیے دعا مانگیں، اور ان کی برکت سے اپنے لیے بھی دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے ہماری زندگیوں میں بھی آسانیاں لائیں۔ تو پھر کیا کریں کہ جو کچھ بھی آپ نے پڑھا ہو تو خصوصاً اپنے بزرگوں کی، جیسے آپ کے دادا دادی ہیں، نانا نانی ہیں، یا اگر آپ کے کوئی بھی قریبی رشتہ داروں میں سے ہے تو آپ ان کو ایصال ثواب کریں، اور پھر اس کے بعد تمام قبرستان والوں کے لیے دعا کریں، ان کے لیے بہت خوشی کا باعث ہوگا اور آپ کو بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ تو آپ نے دعا مانگیں تمام قبرستان والوں کے لیے، اس کے بعد تمام مومنین مومنات، مسلمین مسلمات کے اس کا احسال پیش کریں، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج دن تک جتنے بھی مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں سب کا نام لیں۔ نام تو نہیں ہے لے سکتے، لیکن صرف اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج دن تک جتنے بھی مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کی روح کو خاص طور پر پیش کریں۔ اس کے بعد غزہ کے مسلمانوں کے لیے خاص طور پر دعا مانگیں، اور پھر اس کے بعد اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ قبروں کے اوپر، جو پہلے تو قبر پکی کی ہوتی ہے اور قبروں کے اوپر جو چھوٹی سی کچی جگہ بنی ہوتی ہے اس کے اوپر کیا کرتے ہیں کہ اگربتی سلگا دیتے ہیں، تو شاید سمجھتے ہیں کہ اس سے خوشبو ہے یا اس سے کوئی فائدہ ہوگا قبر والوں کو۔ تو قبر والوں کو اس چیز کا فائدہ نہیں ہوتا، نہ ہی انہیں کوئی ثواب ہوتا ہے، نہ ہی انہیں اس چیز کا کوئی گناہ ملے گا۔ ہاں اگر آپ کی نیت یہ ہوگی کہ میں نے اگربتی اس وجہ سے لگا رہی ہوں یا لگا رہا ہوں کہ جو قبرستان میں آنے والے لوگ ہیں ان کو خوشبو جائے گی، یا اس قبر کے پاس یا جو آس پاس قبریں ہیں کیڑے مکوڑے نہیں آئیں گے، تو اس طرح کرنا پھر بالکل جائز ہے، آپ لگا سکتے ہیں اگربتی، لیکن قبر کے اوپر نہ لگائیں، کہیں سائڈ پہ لگا دیں۔ قبر کے 4 کونے ہیں تو 4 کونوں میں کسی بھی کونے میں آپ کیا کریں، اگربتی کو لگا دیں، اوپر نہ لگائیں۔ باقی کیا کریں کہ اگر قبر کے اوپر پھول ڈالنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ کیا کرتے ہیں کہ
پھول ڈال سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بعض دفعہ لوگ کیا کرتے ہیں، ایک بہت بڑی غلطی کہ کلمے والی چادر یا جس پر 4 کل لکھے ہوں گے، بڑی مہنگی مہنگی چادریں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا وہ ثواب کما لیا، وہ والی چادریں لا کر قبروں پر رکھتے ہیں۔ بعض دفعہ میں نے آنکھوں سے دیکھا، اس کے اوپر پتھر رکھ دیں گے۔ تو یہ آپ ایسا ہرگز نہ کیا کریں۔ آپ نے جو اتنی مہنگی چادر خریدی ہے تو آپ کیا کریں کہ وہ پیسے کسی غریب انسان کو دے دیں، اور اگر آپ نے چادر ڈالنی ہے تو سادہ چادر ڈالیں، کیونکہ جب بارش ہوتی ہے، بارش پڑنے سے وہ کپڑا خراب ہو جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے، اور آیات اس کی کس طرح اڑ کر بکھر رہی ہوتی ہیں، تو یہ کتنا زیادہ گناہ والا عمل ہے۔ تو کوشش کریں کہ جس پر 4 کل لکھے ہوں، آیت الکرسی لکھی ہو، یا جس پر کلمہ پاک لکھا ہو، تو ایسی چادریں ہرگز خرید کر قبرستان میں یا قبروں پر نہ ڈالیں۔ سادہ چادر آپ ڈال لیں، پھول ڈال لیں۔ اور بعض دفعہ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ مہینے میں محرم کے مہینے میں خاص طور پر گاؤں میں لوگ کیا کرتے ہیں کہ شربت بنائیں گے، اور وہ شربت ڈال جا کر تو قبروں پر بہائیں گے کہ اس طرح مردے کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ مردے کو ٹھنڈک آپ کی دعا سے پہنچے گی۔ آپ نے جو کلام پاک پڑھا، جو مردے کے لیے صدقہ کیا، سب سے زیادہ جو سکون دینے والی چیز ہے مرحومین کو، وہ صدقہ ہے۔ اب جیسے جو آپ نے شربت بنایا نا، وہ شربت آپ کسی انسان کو پلا کر صدقہ کریں گے تو اس کا ثواب اس مرحوم کو پہنچائیں گے تو لازمی اس کا ثواب مرحوم کو پہنچے گا۔ لیکن بعض دفعہ لوگ سادہ پانی بھی ڈال دیتے ہیں، تو سادہ پانی بھی آپ پانی کا ضیاع ہے، پانی اس طرح بالکل بھی ضائع نہ کریں، پانی نہ ڈالیں۔ ہاں، اگر کوئی نئی قبر ہو، کسی کی نئی قبر بنی ہے کہ مٹی اڑے گی اور یہ قبر دھنس جائے گی، اور مٹی کو بٹھانے کے لیے، قبر کو پکا کرنے کے لیے کہ قبر خراب نہ ہو، پانی کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے، تو اس طرح بالکل جائز ہے، ایسا کر سکتے ہیں۔ یا بعض دفعہ میں نے ایسا بھی دیکھا، ایک بہن نے پوچھا کہ انہوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ قبر کے اوپر چھوٹے چھوٹے پھولوں کے پودے لگائے ہیں، وہ اس وجہ سے پانی ڈالتے ہیں کہ وہ پھول کھلیں گے، اور اس طرح جو اوپر گرینری ہوتی ہے قبر کے اوپر، وہ بہت اچھی ہوتی ہے، اور اس سے جو مرحومین ہیں ان کو اس چیز سے فائدہ ہوتا ہے، ان کا عذاب کم ہوتا ہے۔ تو ایسا کرنا بھی بالکل جائز ہے۔ اگر آپ نے قبر کے اوپر جو چھوٹی سی کچی جگہ ہے، اس کے اوپر اگر آپ نے چھوٹے چھوٹے پودے لگائے، یعنی کہ جن کی بہت بڑی لمبی جڑیں نہ ہوں، بڑے درخت ٹائپ نہ ہوں، چھوٹے چھوٹے پھولوں کے پودے اگر آپ نے لگائے ہوئے ہیں، تو اس کے اوپر جب آپ پانی ڈالیں گے تو وہ زیادہ یعنی کھلیں گے، زیادہ پھیلیں گے۔ تو یا چھوٹی چھوٹی گھاس ہے، گرینری ہے، تو ایسا کرنا بالکل جائز ہے۔ ٹہنی اگر کوئی لگی، اس کو پانی آپ لگا رہے ہیں تو ایسا کرنا پھر جائز ہے، اس صورت میں آپ پانی ڈال سکتے ہیں۔ لیکن ایسے کہ اس نیت کی بنا پر کہ ہم نے شربت ڈالا، پانی ڈالا، اس سے مردے کو نیچے زمین میں ٹھنڈک پہنچے گی، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔